کال کچھ ریکارڈنگ پہ لگ گئی، پتہ نہیں کیا ہے جی جی کہاں سے ہوتی ہے یہ لسی ہے. ہلو 28 ہاں بیدار بھائی. ندیم بھائی کوئی ٹائم آپ بتائیے جس ٹائم پہ آپ تھوڑا سا فری ہو، میں آپ سے بات کر سکوں. تو کیا لسی دو اپنا 20 روپے ہے نا آپ کے؟ میرے کوئی آدمی ہے بھائی 20 سے نا. ایک منٹ ہے بیدار بھائی. جی جی فرمائیے بیدار بھائی. ندیم بھائی کوئی ایسا ٹائم بتائیے جس ٹائم پہ تھوڑا سا وقت دے سکتے ہوں. میرے کچھ بات رہتے ہیں اور مجھ سے اویس نے آپ کی بڑی تعریف کری ہے کہ آپ کو ماشاء اللہ کافی علم ہے. تو جی موبائل گر گیا تھا یار. ہاں جی بولیے. میں کہہ رہا تھا ندیم بھائی کس ٹائم پہ آپ فری ہوتے ہیں؟ پھر آپ سے تھوڑی سی نہیں فری والا تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کبھی بھی فون کر سکتے ہیں. میری ابھی جو شاپ ہے وہ تو 24/7 کھلی رہتی ہے. 5 روپے رہیں گے آپ. 24/7 کون سی شاپ ہے آپ کی؟ نہیں اصل میں آئس کریم پارلر ہے. اچھا اچھا. ہاں ابھی 24/7 اوپن ہے، ابھی سیزن ہے تو جی 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 اس کے لیے. اچھا جی فرمائیے. ندیم بھائی تھوڑا سا پہلے آپ کو تعارف دے دوں. میں بریلی سے بلانگ کرتا ہوں اور میری والدہ جو ہیں وہ سادات سے ہیں. اور والدہ کے گھر میں آدھے لوگ جو ہیں اہل تشیع ہیں اور آدھے لوگ جو ہیں اہل سنت میں ہیں. تو میرا جو ہے تعلق جو ہے دونوں سائڈ سے ہے. جی اور میں نے جو ہے کوشش کری ہے کہ دونوں طرف کی جو ہیں کتابیں پڑھنے کی کوشش کروں. ویسے اہل تشیع کی ابھی کتابیں نہیں پڑھی ہیں لیکن ان سے ڈسکشن ہوتے رہتے ہیں، ان سے باتیں جو ہوتی ہیں تو تمام طریقے کی جو چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس سے تھوڑا سا وسوسے آتے ہیں. یا کیا بول رہے ہیں آپ کی طرف سے بول رہا ہے یہ؟ ہاں ریکارڈ ہو جا رہا ہو. اچھا جی ہاں. تو کیا وسوسے آتے ہیں؟ جیسے خلافت کو لے کے آتے ہیں کہ یہ خلافت کے مسئلے میں آتے ہیں کہ دیکھیے ایک چیز کو ہمیشہ سمجھیے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کیا تھی. انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا؟ انبیاء علیہ السلام نے توحید کی دعوت. اصل دعوت کیا ہے؟ توحید. اب جب آدمی توحید کو نہیں سیکھے گا، نہیں سمجھے گا تو پھر وہ شیطان کے حملوں وسوسوں کا شکار تو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. اصل توحید ہے. انبیاء علیہ السلام نے ہر مسئلے میں لوگوں کے سامنے توحید پیش کی، ہر مسئلے میں. اب آپ کو جو وسوسے آ رہے ہیں اہل تشیع کی طرف سے، یہ انجینئر مرزا علی کی طرف سے، میں ان سے نہیں، ان سے اتنا وہ متاثر نہیں ہوں. میں نہیں متاثر نہیں ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آئے. آپ ان کو دیکھیں گے نا تو یہ کسی بھی مسئلے میں توحید کو پیش نہیں کرتے. اب جب توحید پیش نہیں کریں گے تو بات سمجھ بھی نہیں آئے گی. توحید سے آپ کا کیا مراد ہے؟ اور مسلمانوں میں کون سا ایسا فرقہ ہے جو توحید سے الگ ہٹ کے دیکھیے سب سے پہلے تو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس چیز کی طرف آؤ جو ہم تم میں ایک چیز مشترک ہے، ایک ہے، کامن. توحید تو سبھی میں کامن ہے. توحید نہیں، توحید سب میں کامن نہیں ہے. توحید تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، نام ہی پتہ ہے. یہ بولو کہ ہاں توحید نام سب میں کامن ہے. سب کے یہاں توحید کے معنی، مفہوم، تعریف الگ الگ ہے. بعض لوگوں نے جو شرک کو توحید بنا لیا. جب اللہ کے نبی نے ایک بات کہی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر رہے گا، یہ کامن ہے نا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے نا. نہیں کوئی نہیں. سب مانتے ہیں نا ہاں ایک ہے، بس وہ ایک میں ہوں، وہ میں ہوں، میں ہوں بولتے ہیں. تو پتہ چلا کہ توحید تو ایک ہی کے پاس رہے گی. 72 تو جہنم میں جانے والے. اگر وہ اہل توحید ہوتے جہنم میں کیوں جائیں گے؟ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ توحید ایک ہی کے پاس رہے گی. مثلا احمد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اسلام کڑی کڑی ہو کے ٹوٹے گا. ٹوٹ رہا ہے. ایک کڑی ٹوٹے گی، لوگ دوسری کڑی کو پکڑ لے گی. اب آپ دیکھیے اسلام کی 5 بنیادیں، اس میں پہلا کلمہ ہے. کلمہ سب نے چھوڑ دیا اہل حدیث کو چھوڑ کے. توحید کوئی نہیں سکھاتا، کوئی نہیں سمجھتا، کوئی نہیں سیکھتا، کوئی اہمیت نہیں دیتا سوائے اہل حدیث کے. نماز روزہ زکوٰۃ ہے سب کو معلوم کہ نہیں؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کے فقہی مسائل سب کو معلوم. جیسے شیعہ سے پوچھ لو تو اس کو اس کی نماز کے فقہی مسائل معلوم ہوں گے. حنفی سے پوچھ لو تو اس کو فقہی مسائل. ہاتھ کی طرف اے یزید چلو مشق کرو قرآن کے.
تو ہاتھ کدھر باندھنا ہے، کیسے کھڑا ہے، سب معلوم ہے. لیکن کلمے کے فقہی مسائل معلوم ہے نہیں معلوم. کلمے کے فقہی مسائل معلوم ہے نہیں. تو یہ معاملہ ہو گیا کہ توحید سے محروم ہے. اور جیسے آدمی توحید سے محروم ہوتا ہے تو وہ امن سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور راہ ہدایت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اگر اسے امن میں رہنا ہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ توحید، خالص توحید. ایک منٹ، خالص توحید کو اسے اپنانا پڑے گا. آجا بتا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا میں آپ کو بتاتا ہوں. کتنی فوٹو کاپی کرنا ہے بیٹا؟ آگے پیچھے کرنا ہے 2 روپے. کام کیجیے، ارے یہ 5 ہے تو بھی کر دیجیے. اس کی کتنی کرنا ہے؟ 2 کر دیجیے. اس کی 10 نا؟ پکا نا؟ 10 السلام علیکم. تو امن توحید میں ہے، کائے میں؟ توحید میں. اور راہ راست بھی توحید پر. آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی مسئلے آتے ہیں تو اس کو توحید سے جوڑ کر نہیں بیان کیا جاتا. اس کے لیے سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. سارے مسائل کی جڑ توحید سے محرومی. تو توحید کو سیکھیں، توحید کو سمجھے. توحید کو سیکھیں گے تو آپ کو منہج سمجھ میں آئے گا. کس سے سیکھیں؟ ہاں، توحید کتاب و سنت، اہل حق علماء سے. کون سے ہیں وہ علماء؟ اہل حق تو اہل حدیث ہی ہے نا. یہ سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ ہاں، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا نا. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. میری امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پر رہے گا، نقصان پہنچانے والے سے نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ اہل حدیثی ہیں. یہ کیسے آپ؟ ہاں، اس کی شرح میں امام نووی نے، امام قاضی اعظم، امام بخاری، امام حنبل اور دوسرے یعنی خود کے ملا کے 5 اقوال نقل کیے ہیں کہ اگر وہ گروہ اہل حدیث نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے وہ کون. اچھا. اور اس کی حدیث کی شرح میں آپ صرف ایک امام نہیں، 1000 سال امام حنیفہ کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک سے لے کر آپ امام سیوطی تک 900 ہجری تک اگر دیکھیں گے تو سب نے یہی کہا کہ اگر وہ گروہ اہل حدیث نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے وہ کون ہے. اچھا. مطلب آپ بھی جو سنیوں میں جو یہ 4 امام ہیں، ہمارے جو 4 امام ہیں، کہاں کی کرنا ہے بیٹا؟ یہ کرنا ہے پکا نا؟ نہیں بیٹا، یہ ارے یہ کیا ہے؟ یہ اکاؤنٹ نمبر کی چاہیے زیرو یا پیچھے؟ نہیں اکاؤنٹ نمبر بھائی اس کی نا پکا نا. یہ بیٹا چلو چیک کروا کے لینا پھر دوسری کر دیں گے. ہاں، کیا پوچھے تھے بیدار بھائی آپ؟ میں یہ پوچھا تھا جیسے آپ، میرے اپنے کچھ سوال ہیں. جیسے آپ یہ بتائیے کہ یہ شیطان ہے، یہ ابلیس جسے کہہ لیں، کیا ابلیس کے اندر جو ہے توحید کم تھی؟ تو اس سے کیا معنی میں صرف ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ابلیس کے پاس توحید تھی نہیں تھی؟ تھی نا.
تھی نا. ہاں صرف توحید کیا چیز نہیں تھی کہ اسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے. اصل میں توحید ہونا اور توحید کے تقاضوں پہ عمل کرنا یہ الگ چیز ہے. ایک ہے توحید ہونا، تو آج تو ہر مسلمان کے زبان میں کلمہ ہے. صرف توحید ہونا ہی یہ کافی نہیں ہے نا. نہیں آپ صحیح، ٹھیک ہے. یہ اصول کو یاد رکھیے. یہ اصول یاد دیکھیے، ایک میں اصول آپ کو پھر یاد دلاؤں کہ جس طرح کوئی بھی عمل بنا ایمان کے قبول ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، بالکل نیت ہے اس کے لیے. ہاں جیسے یہودی عیسائی اتنی سوشل ورک کرتے ہیں تو کیا وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، اللہ جانے. بنا نہیں، اللہ جانے کیا یقینی بات ہے نا. جو اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لایا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. شک والی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ وہ نواقی سے اسلام میں سے ہے کہ جو کافر کو کافر نہ جانے وہ بھی کافر. تو شک کی کیا بات ہے اس میں؟ شک کی کوئی بات ہے کیا؟ نہیں. تو جب کافر اتنی نیکیاں کرنے کے بعد اس کی نیکیوں کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دنیا میں دے دیتا ہے. یعنی ایک روایت میں کیا آتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے جذبات کا اللہ رب العالمین کو خیال نہیں ہوتا ان کے دل کا، تو اللہ تعالیٰ کافروں کے اعمال کا نتیجہ انہیں دنیا میں دیتا تو ان کے گھر کی سیڑھیاں دروازے سونے چاندی کے بنا دیتا. لیکن یہ دیکھ کے کیا ہے، مسلمانوں کے جذبات مجروح، مطلب اتنی دنیا میں نعمتیں ملے گی تو ان کے دلوں کو ٹھیس لگے گی. تو ان کا بدلہ دنیا میں ہی، آخرت میں نہیں ہے، کیونکہ ایمان نہیں لائے. تو اچھا، آپ یہ چیز آپ مانتے ہیں کہ دوسرا اصول یاد رکھیے. دوسرا اصول کیا ہے کہ جس طرح ایمان کے بغیر ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، 10 12، اسی طرح عمل کے بغیر ایمان قبول نہیں ہوتا. ماشاء اللہ. نہیں، آپ نے بات تو بہت اچھی کہی ہے. یہ بات جو ہے میں آپ سے بالکل 20 آپ سمجھ گیا. نہیں، میں اس بات سے بالکل آپ سے بالکل اتفاق رکھتا ہوں. 20 روپے 10 ہوئی نا، 2 روپے کے حساب سے، اور 22 ٹوٹل 22 روپے ہوئے. میں نے آپ کو کتنے دیا ابھی؟ 80 روپے. 10 ادھر تو میں 8 روپے دیتا ہوں آپ کو، 2 روپے اس کے باقی ہے نا. تو اسی طرح عمل کے بغیر ایمان قبول نہیں. تو کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں. یہ اصول جو ہے یہ سب کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے. بالکل سب کے لیے. صحاباؤں پہ بھی لاگو ہوگا یہ؟ بالکل. اچھا ٹھیک ہے. اب میں آپ کی بات پہ آتا ہوں. اب جیسے میں نے اب جب سے یہ پڑھنا شروع کیا اور میرے شیعوں سے جو ہے تھوڑے سے مناظرے بھی ہونے لگ گئے اس طریقے کے، اور پھر وہ میرے سامنے حدیثیں بھی رکھتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہیں آقا کے فرمان کی ہی پیروی کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ آپ نے کتنی دی؟ 100 30 20 50 اور 50 100. جی ہاں فرمائیے. تو جیسے بنیادی میں نے کوشش کری کہ بنیادی ڈفرینس جو ہے اہل تشیع میں اور ہمارے سنیوں میں ہم میں کیا آ گیا. تو بنیادی ڈفرینسز ہمارے جو ہیں وہ شروع ہوئے خلافت سے کہ آقا تک تو سب کچھ صحیح ہے معاملہ، اور آقا کے وصال کرتے ہی جو ڈفرینس آف اوپینین کھڑے ہوئے اس سے جو ہے امت وہیں سے جو ہے بھٹکی اور الگ الگ جو ہے ہونے لگ گئی. اور اس کے بعد جو ہے پھر ہمارے پاس جو کتابیں آئیں، بھائی ہمارے پاس سنیوں میں جو کتابیں حدیث کی جو کتابیں ہیں اس میں جو بھی راوی ہیں، جو بھی سند ہمارے پاس آتی ہے اس میں کئی راویوں کے اوپر جیسے وہ انگلی اٹھاتے ہیں اور ہماری ہی کتابوں سے جو ہے پھر وہ ہمیں ریفرنسز بھی دیتے ہیں. جیسے ان کا ایک میں آپ کو جو بنیاد سمجھا رہا تھا وہ اسی لیے سمجھا رہا تھا کہ جب تک آدمی کو یہ نہیں معلوم کہ ٹرین کہاں سے چلی ہے اور کہاں جانے والی ہے، وہ بیچ میں چڑھے گا تو غلط اسٹیشن پہ پہنچے گا نا. تو میں آپ کو اصول پہلے سکھا رہا تھا، توحید سکھایا اور اب آپ کو منہج سکھا رہا ہوں. منہج سیکھے پہلے. منہج کیا ہے؟ جب تک منہج سلف نہیں ہوگا نا، اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول کرے گا؟ منہج سلف مطلب؟ ہاں یہ دیکھیے آپ کے سامنے پہلی بار آیا نا، یہ چیز سب چھپائی جاتی ہے. منہج سلف ہی اصل ہے. کتاب و سنت کی بات کو اپنی عقل سے نہیں سمجھنے کا، کتاب و سنت کی بات کو سمجھنے کا ان کی عقل و سمجھ فہم سے، جن کی عقل و سمجھ کو اللہ تعالیٰ نے حجت بنایا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. رائے آنے کے بعد جو نبی کی راہ چھوڑ دے، مومنین کی راہ چھوڑ دے، وہ جس طرف چلے گا اس طرف چلائیں گے، لے جا کے جہنم میں ڈال لیں گے.
تو यहाँ क्या मुराद है? मोमिनीन। मोमिनीन से मुराद सहाबा है। अच्छा, तो किसी भी मसले में सहाबा के फहम को अगर आप छोड़ोगे तो बस आप उस रास्ते पर चल दिए। तो सहाबा में तो मुनाफिक भी थे मेरे भाई। सहाबा में कैसे हो सकते हैं? नहीं थे मुनाफिक? बिल्कुल नहीं। अच्छा, सहाबा की गारंटी किसने लिया? सहाबा में मोमिनीन की गारंटी ली, सहाबा में मुनाफिक ना होने की ये किसने कहा आपसे? क्या सहाबा की रसूलुल्लाह ताला ने अपनी गारंटी जिंदगी में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? क्या ये नहीं है कि कौन से सहाबा थे जब तक वो नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज जनाजा की मैं नाम भूल रहा हूँ इस वक्त, तब तक नहीं जाते थे। मतलब आका ने खुद इस पे वो करा कि बाकी लोगों के वो टूटेंगे, सहाबा में मुनाफिक भी तो थे। पता नहीं बाजी, फोन कर लीजिए, फोन कर लीजिए, मेरे इल्म में नहीं है कि नहीं। देखिए, सहाबा के ताल्लुक से एक अकीदा हमेशा याद रखिए, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे असहाब को बुरा मत कहो। कौन? पता नहीं, बाहर जाओ। हाँ, वो अभी बस फोन पे बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमा दिया? ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। अगर तुम बहुत पहाड़ के बराबर भी खर्च करोगे और वो एक मुद खर्च करेंगे तो तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन मेरे भाई, ये तो उन सहाबाओं के लिए बात हो रही है जो सहाबा में दूसरे सहाबा को बुरा किया, जो सहाबा बदरी सहाबा थे, ये उनके बारे में बात हो रही है। नहीं, मुतलकन है। बदरी सहाबा का दर्जा अलग है। हाँ, बदरी सहाबा की अलग फजीलत है। हाँ, बदरी सहाबा की उन्हीं के लिए जो आप बहुत पहाड़ वाली रवायत दे रहे हैं, नहीं, ये तो आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट बता रहे हैं मुझे। नहीं, ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट कौन तय करेगा? ये फहम ही की बात चल रही है। असली झगड़ा फहम का ही है। जो आपको बात समझ में नहीं आ रही हो, कंफ्यूज हो रहे हो ना, वो फहम है। बदरी सहाबा की जो फजीलत है ना, वो क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बदरी सहाबा के ताल्लुक से कह दिया है कि इसके बाद ये कोई भी गुनाह करें, इनकी बख्शिश पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये बदरी खास सहाबा के लिए, सब सहाबा के लिए नहीं है। इसके लिए ये खास बदरी सहाबा है। जैसे बैत रिजवान वाले हैं, उनका एक अलग दर्जा है। बदरी साहब सबसे बड़े हैं। जब वो मदीना को घेर लिया गया, तो मालूम है पूरे अनफाल उतरी है भाई उसके ऊपर पूरी। और एक सहाबी ने, उनकी नियत ये नहीं थी कि मदीना की खबर वो दे, जिसे हम आमतौर पर मुखबरी कहते हैं, लेकिन उनके रिश्तेदार चूंकि उधर थे और इधर जंग का माहौल बन रहा था, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को यानी वो इसके लिए कि भाई चौकन्ने रहना, होशियार रहना, कहीं गफलत में मत रहना कि कुछ नुकसान हो जाए। इस नियत की गारंटी ये आपने कैसे ले ली? हाँ, तो अल्लाह के नबी ने, मैं थोड़ी दे रहा हूँ। जब ये बात उन्होंने लेटर लिखा तो वो लेटर पकड़ाया गया। हाँ, लेटर पकड़ाया गया, इस्लाम ने आके अल्लाह के नबी को खबर दी। हाँ, तो हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के नबी, मैं इसका अभी गर्दन मार देता हूँ। तो लेटर किसने दिया? ये सनद किसने दी? अल्लाह के नबी ने। ये बदरी सहाबी है उमर, अल्लाह ताला ने इनके हर खता को माफ कर दिया। तो अब जब अल्लाह ताला ने माफ कर दिया है, आप उनकी खता को पकड़ कैसे सकते? असल में मसला क्या है, देखिए इसको समझिए। ये मसला है, आप क्या समझ रहे हो कि आप सहाबा को बोल रहे हो? नहीं भाई, आप अल्लाह ताला को बोल रहे हो। आपको नहीं मालूम कि दिलों का हाल कौन जानता है? अल्लाह ताला। तो सहाबा के दिलों को टटोलने वाला कौन है? अल्लाह ताला। किस नियत, किस इरादे, किस जज्बे, किस शौक के साथ उन्होंने अल्लाह के नबी के लिए कुर्बानियां दी और साथ दिया, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों को देखकर उनको सर्टिफिकेट दे दिया। अब आप उन सहाबा पे एतराज करके अल्लाह ताला के इल्म पर सवाल खड़े कर रहे हो। अल्लाह तेको नहीं मालूम, हमको मालूम है कैसे देना। नाउज़ुबिल्लाह। ये इतनी खतरनाक बात है कि आदमी गुस्ताखी में इतना आगे बढ़ जाता है कि अल्लाह ताला के इल्म पर सवाल उठाता है। नहीं, मैं ये बात में बात ही नहीं कर रहा आपसे। मैं बता रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ गया। आपकी जो अकीदत है सहाबा के लिए, वो भी मैं समझ गया कि भाई ये अकीदा है सहाबाओं के लिए। मैं बात ये कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे अहले बैत की। हाँ, तो अहले बैत का क्या मसला है? क्या मसला है? हाँ, मतलब अहले बैत के साथ जो है, जब सहाबाओं के इख्तिलाफ हुए। हाँ, क्या इख्तिलाफ हुआ? क्यों बाग़े फ़िदक के मामले में हज़रत फ़ातिमा का इख्तिलाफ नहीं है सामने? हाँ, तो इख्तिलाफ है, उसमें ये थोड़ी देखा जाएगा कि हज़रत फ़ातिमा का इख्तिलाफ है तो वो सही हो गया। ये देखा जाएगा ना उसमें सही पहलू किसका था।
معاذ اللہ مطلب آپ یہ جرت بھی رکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ غلط ہو سکتی ہیں؟ بھائی اجتہادی غلطی تو سب سے ہو سکتی ہے. آپ معصوم عن الخطا مانتے ہیں کیا؟ مطلب آپ قرآن یہ تو بالکل مانتے ہیں کہ آیت تطہیرہ اتری ہے ان کے اوپر؟ نہیں بھائی، آپ معصوم عن الخطا مانتے ہیں کیا صحابہ کو؟ نہیں، صحابہ کو نہیں مانتے ہم. حضرت فاطمہ کو مانتے ہیں؟ حضرت فاطمہ کو مانتے ہیں، ان کے لیے نعوذ باللہ، پھر تو آپ نے نبی کا درجہ دے دیا ان کو. نبی کا درجہ نہیں دے دیا میں نے. نبی نے جو درجہ بتایا وہ درجہ سمجھا میں نے. انبیاء کے لیے، نبی کے لیے ہوتی ہے معصوم عن الخطا، باقی کسی کے لیے نہیں ہے. جب الحسنہ والی بات آ گئی، والی بات آ گئی، ارے بھائی بات نبی نے صرف رسالت اور وحی کو چھوڑ کے اپنے آپ کے ساتھ ملایا. ارے ملایا، لیکن یہ پھر میں نے بتایا نا، بات کے مفہوم کو اپنی سمجھ سے مت سمجھو. کیا صحابہ نے میں تھوڑی سمجھ رہا ہوں، میں تو دلیل دے رہا ہوں نا کہ جب حضرت فاطمہ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ حضرت فاطمہ غلط ہو گئی، حضرت فاطمہ کی ناراضگی. اجتہادی خطا کسی سے بھی ہو سکتی ہے بھائی. حضرت آپ بخاری کی بات کریے، اجتہادی خطا مجھے بخاری میں نے جب پڑھی، میں صحابہ کے تعلق سے بتا رہا ہوں نا. سب سے افضل صحابہ وہ صدیق جب خلیفہ بنے، پہلا خطبہ دیا تو کیا کہا کہ اگر میں کوئی صحیح بات کو میری پیروی کرو، اگر میری سے غلطی ہو تو میری اصلاح کرو. تو انہوں نے کہا کہہ دیا کہ میں سب بات حق کروں گا، سب صحیح کروں گا. حضرت عمر کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ حق کو عمر کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا. عمر کی زبان سے حق ہی نکلے گا. کتنے مسائل میں حضرت علی نے ان کو ٹوکا کہ عمر تم یہاں غلطی کر رہے ہو رضی اللہ عنہ. تو کیا آپ نے وہ حدیث سے یہ سمجھ لیا کہ حضرت عمر جب بولیں گے سب صحیح بولیں گے؟ اجتہادی خطا ہو سکتی ہے نا. نہیں یہی جو ہے نا، یہ حدیثیں کہاں سے آئیں؟ یہ حدیثیں یہ حق والی حدیث تو آپ نے جو میرے سے اشکال پیش کیا تھا نا کہ آپ اپنی طرف سے سمجھ تو بولے، ہم کہیں اپنی طرف سے سمجھ تو نہیں بولتے. جب حضرت فاطمہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس باغ خلاف تو مانگ لیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کون سی حدیث پیش کی؟ کیا پیش کی؟ کہ نبیوں کا وراثت نہیں ہوتی. ہاں، انبیاء اپنے پیچھے کچھ نہیں چھوڑتے سوائے علم کے. ہو گئی نا بات کے لیے. ہم نے وہ نہیں سمجھے، صحابہ سبھی سمجھے. یہاں تک کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چھوڑو، حضرت عمر کو چھوڑو، حضرت عثمان کو چھوڑو، بلکہ حضرت علی کے زمانے میں آ جاؤ، حضرت حسن کی 6 سال کی خلافت میں آ جاؤ، حضرت 6 مہینے کی خلافت، 6 مہینے کی. تو انہوں نے حضرت علی خلیفہ نے تو کون سا باغ فتح دلا دی حضرت فاطمہ کو؟ یا حضرت علی کے خطبے پڑھیے نا. حضرت علی سے تو اس وقت کہا بھی گیا، تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں میرا نہیں، حضرت فاطمہ کا اس میں مطالبہ تھا، وہ نہیں ہے. اور عبدالعزیز نے پھر کیوں واپس کیا؟ اس نے واپس کیا، وہ سنبھالنے کے لیے دیے گئے تھے. وہ تو حضرت عمر نے خود اپنی خلافت میں. اچھا قرآن کیا کہتا ہے وراثت کے بارے میں؟ اور کیا حضرت فاطمہ کی یہ ذات ہے کہ آقا کی حدیث سننے کے بعد جو وہ ناراض رہیں، ناراض ہو جائیں؟ ہاں تو ناراض ہو سکتی ہے، اس میں کیا ہے؟ نہیں بھائی پھر میری آپ سے جو ہے گفتگو آگے بڑھے گی نہیں. میرے اصول ہی اصول آپ پہ ڈفرینٹ نہیں ہے جو ہے اہل بیت کے بارے میں بالکل ٹھیک نہیں ہے. ایک بات یاد ہے، کسی کے تعلق سے آپ یہ مت سوچیے کہ ہمارا عقیدہ ہم اصولوں کے پابند، ایک مسلمان اصول بنائے کس نے؟ مطلب جب آپ اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کی آیت ہے سورہ نساء کس کی ہے نا، کہ جب اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، معاملہ تمہارا اپنے خلاف ہو، اپنے دوست احباب کے غریبوں کے خلاف ہو، اپنے اہل و عیال کے خلاف ہو، کسی کے بھی خلاف ہو، حق کے ساتھ گواہی دو. تو یہ اللہ کے رسول نے تو یہ بھی کہا جس سے فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض، جس سے میں ناراض اس سے خدا ناراض. حضرت فاطمہ کی حضرت علی سے بھی ناراض ہوئی تھی. کب ناراض ہوئی بھائی؟ جب وہ شکایت لے کے گئی تھی اللہ کے نبی کے پاس. کس بارے میں؟ حدیث کو پوری پڑھیے. کس بارے میں بتائیے تو. ارے بھائی ناراض ہو کے چلی گئی کہ حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں. کبھی اللہ کے نبی کھڑے ہو کے خطبہ دیے تھے کہ جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا. تو وہاں دل تو حضرت علی نے دکھائے تھے. اب شیعہ لوگ وہ یہ بات کو پیش نہیں کرتے اور حضرت عمر کو حدیث چپکا دیتے. تو آپ کے حضرت علی کو نعوذ باللہ بولنے بیٹھ جائیں گے حدیث سے؟ ہم یہ ضرورت نہیں کرتے. یہ چیزیں ہمارے لیے تعلیمن ہیں. آپ دیکھیے کتاب و سنت میں کوئی بات آتی ہے تو ہمارا عقیدہ یاد رکھیے، چاہے نبی کے خلاف ہو، چاہے صحابی کے خلاف ہو، چاہے اہل بیت کے خلاف ہو، ان کے تعلق سے کوئی بھی روایت ہم تک آتی ہے ان کے خلاف یا ان کی غلطی پر یا کسی خطا پر آتی ہے، تو اس سے ہمارا عقیدہ سمجھ لیجئے کہ ہم اسے کبھی بھی اس پر معمول نہیں کرتے بلکہ اسے تعلیماً لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ تعلیماً. کہ ہماری زندگی میں کیا تعلیم ملتی ہے کہ حضرت عمر جو ہے اس حدیث سے ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی ایسے مسائل آ جائیں تو ہمیں اسے کیسے حل کرنا ہے.
کہ دیکھو حضرت فاطمہ یہ نے اجتہاد کیا، حضرت فاطمہ کا بھی اجتہاد تھا، حضرت فاطمہ نے کوئی ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے منمانا اجتہاد کر لیا، انہوں نے کیا سمجھا کہ جیسے سلیمان علیہ السلام کے وارث کون بنے؟ داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے وارث کون بنے؟ تو وہ اصل میں وہ صدقے کا مال نہیں تھا، وہ بادشاہت تھی۔ یہاں پر باغ فدق صدقے کا مال تھا، صدقے کا مال اہل بیت پر حرام ہے، اور یہ صدقے کا مال تھا، یہ فئی کا مال تھا، یہ جو خیبر جیتنے کے بعد جو ہے مال ملا تھا، یہ نہیں کہ نہیں، اس میں حدیث میں نا اہل بیت سے صدقے کا مال حرام ہے بھائی، یہ تو مال فئی تھا، خیبر جیتنے کے بعد جو ہے یہ مال آیا تھا آپ کے پاس، اور اس سے آقا جو ہے اپنے گھر کے خرچے چلایا کرتے تھے، اور ساتھ میں جو ہے خرچے جو اپنی فوج کے اور امت کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اسلامی حکومت کے خرچے چلایا کرتے، گھر کا خرچہ بھی تو چلاتے تھے بھائی اسی سے، نہیں اور یہی تو انہوں نے حضرت فاطمہ کے وہاں پر کارندے بھی تو تھے، حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا نا یہ۔ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی خصوصیت نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم شاید؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت ویسے ہی کی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ بعض موقعوں پر بعض دفعہ چیزوں پر اختلاف ہوا صحابہ کا، جیسے قرآن جمع کرنے پر حضرت عمر نے کہا حفاظ شہید ہو رہے ہیں، قرآن جمع کرو، ابو صدیق نے نہیں بول دیا۔ ہاں تو ابو صدیق نے نہیں بول دیا، نہیں جو کام نبی نے نہیں کیا میں نہیں کروں گا۔ تو ابو صدیق کی خلافت کی خصوصیت تھی کہ انہوں نے ہر وہ ایسا ہی عمل کیا جیسا اللہ کے نبی کرتے تھے، کچھ اپنی طرف سے چینجز نہیں کیے، کچھ نہیں کیا۔ تو باغ فدق کا جو سسٹم اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا وہی ابو صدیق نے رکھا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ ہے فہم سلف، صحابہ کا فہم، ہم اپنا فہم کہیں پیش نہیں کر رہے۔ ہاں صحابہ کے فہم کے خلاف جو ایسی روایتیں کمزور تاریخی باتیں لا کر لوگ پیش کرتے ہیں تو وہاں وہ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے اجتہاد کیا کہ جیسے وہ تھے، تو ان کی بات کا رد کس نے کیا؟ ابوبکر صدیق نے، کہ انبیاء وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، صدقہ اہل بیت پر حرام ہے۔ اب حرام مال تو اہل بیت کو نہیں دے سکتے، تو ان کا اپنا اجتہاد ہے، ان کا اپنا اجتہاد ہے، جس کی قوی دلیل ہو۔ دو صحابہ میں اختلاف ہو گیا، ایک صحابی آیا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ حج تمت تو کرنا کیسا ہے؟ بولے کر سکتے، بولا تمہارے والد تو منع کرتے ہیں، تو بولے اللہ کے نبی نے اجازت دی نا۔ ہاں جب وہ حضرت عمر کی بیوی عشاء فجر پڑھنے مسجد میں جاتی تھی، اب عبداللہ بن عمر نے پوچھا، غیرت دلایا کہ آپ کے شوہر اس بات کو ناپسند کرتے ہیں؟ ناپسند، روکتے نہیں ہیں۔ حضرت عمر نے کبھی اپنی بیوی کو روکا نہیں، پھر ان کی بیوی عشاء فجر پڑھنے آتی تھی، کیونکہ خلیفہ کی بیوی ہے، کوئی فتنہ نہیں ہو جائے، رات کا معاملہ، اندھیرے کا معاملہ ہے، انہیں ناپسند تھا، لیکن اس کے بعد بھی روکے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے روکا، حضرت عمر کون ہوتے روکنے والے؟ تو اس سے حضرت عمر کی شخصیت مجروح نہیں ہوتی۔ یہاں پر بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ہر بات میں قال اللہ قال رسول اول ہے، جہاں اللہ رسول کی بات آ جائے گی وہاں ہمیں سرخم تسلیم کرنا ہے۔ غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز ظاہر پر ایمان لائے گا تو مسلمان ہی کدھر ہے کہ جب تک میں دیکھوں گا نہیں۔ تو ابھی اختلافات میں بھی کوئی بات ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے نا، تو ہمیں وہاں ایمان لانا ہے۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ تو بھائی میں تو ایمان حضرت فاطمہ کی طرف لے کے آیا، تو پھر نہیں، یہ کہاں کہا اللہ کے نبی نے کہ تم حضرت فاطمہ کی طرف ایمان لاؤ؟ یہ کہا حضرت ابوبکر کے اوپر لے کے آؤ؟ صحابہ تو مطلقاً ہے نا، صحابہ تو مطلقاً ہے نا بھائی، سب آ گئے نا، حضرت فاطمہ بھی آ گئی نا اس میں۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، اگر دو صحابہ کے اندر اختلاف ہے، تخصیص کرنے پر آپ کو دلیل دینا پڑے گی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، تو اس میں سب آ گئے، سارے صحابی آ گئے۔ آپ کو بات سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، آپ کے دل کو ٹھیس لگے کچھ بھی لگے، آپ کو اللہ کے نبی کے فرمان کی لاج رکھنا ہے۔ توحید تبھی تو سیکھے گا آدمی، توحید کا مطلب ہی کیا ہے؟ توحید سمجھ میں کہاں ہے کہ اگر وہ توحید والا ہوگا تو قال اللہ قال رسول کو ہوا میں اڑا دے گا، نعوذ باللہ، تو توحید والا کدھر ہوا؟ بات آپ کو اللہ کہاں ہے، کیسے ہے، آپ پہ کیسے ہے، اس پہ کوئی مطلب، بس ہے ایمان لیا۔ صحابہ کے مسائل میں بھی میرے صحابہ کو برا مت کہو، اللہ اور رسول نے فیصلہ کر دیا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں خلیفہ ہو گئے، اور اسی لیے تو ان کی بات جو ہے زیادہ افضلیت کو آپ ان کو دے رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ سے اختلاف ہونے پہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی بات کو آپ نے افضلیت دی۔ اختلاف تو ہوگا نا، وہ نبی نہیں ہے نا بھائی۔ یہ اختلاف ہمارے لیے زحمت ہے کہ رحمت ہے؟ بتائے کیا ہے؟ کون سا اختلاف؟ یہ صحابہ کا اختلاف ہمارے لیے زحمت ہے یا رحمت ہے؟ میرے لیے تو زحمت ہے۔ نعوذ باللہ، پھر تو کوئی عیسائی آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، یہودی آپ سے کھڑا ہو جائے، کافر آپ سے کھڑا ہو کے ہو جائے، کیا تم بولتے اسلام کمپلیٹ ہے؟
ہے نا, دعویٰ ہے نا تمہارا. اسلام تو کمپلیٹ ہے بھائی. ہاں تو چلیے کمپلیٹ ہے نا. بہت ماشاء اللہ. اب آپ نے صحابہ کے اختلاف کو زحمت مان لیا نعوذ باللہ, تو اب وہ سوال کر لے گا کہ بھائی اگر دو مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو دلیل کدھر سے لائے گا حل کرنے کی؟ اہل بیت سے لے کے آئے گا نعوذ باللہ. کیا آپ نبی سے صحابہ کو لڑاؤ گے؟ نبی سے صحابہ کو کیسے لڑا سکتے ہیں؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے, نبی سے صحابہ کو کیسے لڑا سکتے ہیں آپ؟ تو آپ صحابہ سے دلیل کیسے لا سکتے ہو؟ آپ تو زحمت مان رہے ہو نا, اس کو زحمت کو دلیل بناؤ گے آپ. ہمارے لیے تو رحمت ہے وہ. یہ اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کمپلیٹ ہے. یہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اگرچہ ہم میں بعد میں زمانے میں کوئی سوال آ جائے, اشکال آ جائے, کوئی اختلاف ہو جائے تو کیسے حل کیا جائے گا. دیکھو ہمارے صحابہ نے ایسے کیے تھے. دیکھو توحید والے تھے. اب وہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کا حل کیا نکلا. اس کا حل نکلا یہ رحمت تو تب نکلتی کہ جب اس حدیث کے اندر یہ چیز نہ ہوتی کہ حضرت فاطمہ 6 مہینے تک ناراض رہیں. وہ رہی ناراض, پھر حضرت صدیق ان سے ملاقات کرنے کے راضی ہو گئی نا, اور اس میں ان سے یہ بھی کہا کہ میں نمازوں میں آپ کے اوپر ناراض رہی. لیکن جب آخری وقت تھا حضرت صدیق کو بات پتہ چلی کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے, آپ خود ان کے گھر تشریف لے گئے. صحابہ دل کے صاف لوگ تھے. آپ صحابہ کے دل پر اعتراض کر رہے ہو, حضرت فاطمہ کے دل کی بات کر رہے ہو آپ نعوذ باللہ. اب صحابہ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ٹٹولا ہے, اس کی گارنٹی لیا, یاد رکھیں. صحابہ کے جو بھی معاملات ہیں وہ اجتہادی ہیں, ان کے دل پاک اور صاف ہیں, چاہے وہ حضرت فاطمہ ہو, اہل بیت ہو, کوئی بھی صحابی ہو. آپ کسی بھی صحابی کے دل پر حکم نہیں لگا سکتے. اچھا نہیں لگا سکتے تو پھر یہ حدیث بھی تو ہے کہ حوض کوثر کے اوپر جو ہیں کچھ آدمی پیش کیے جائیں گے اور آقا انہیں پہچان لیں گے, اور پھر انہیں فرشتے جب لے کے جائیں گے تو ہم آقا کہیں گے میرے صحابی, اور پھر ان سے فرشتے کہیں گے کہ اے رسول اللہ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد جو ہیں یہ پلٹ گئے تھے. ارے تو بھائی جو پلٹ گئے صحابی کدھر رہا؟ تو اب آ گئے نا, وہی بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو پلٹ گئے انہیں بھی آپ صحابی کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ نے تو اوور آل ایک بلینکٹ بنا دیا کہ صاحب آپ تو کچھ بول ہی نہیں سکتے. کوئی بھی بات نہ ایک بات کی تفصیل ہوتی. اب بات کی تفصیل ہر بات کی میں نے پوری تھوڑی کیا ہوں. آپ ایک بات کو آدھی سمجھ کے خود اپنی آپ مجھے یہ چیز بتائیے نا, جیسے کہ میں اویس سے بھی یہی بات بولتا ہوں. صحابی کہتے کسے پہلے سمجھو, جس سے اللہ کے نبی سم پر ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہوا. اب جس کا ایمان کی حالت میں انتقال ہو گیا وہ بدعتی کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. اور جس کا ایمان کی حالت میں نہیں انتقال ہوا وہی اس چیزوں میں ملوث ہوگا نا. جیسے یزید مسلمان تھا, ایمان کی حالت میں کیا نہیں کیا. امیر المومنین ہے وہ, حضرت حسین نے انہیں اپنا امیر المومنین کہا اور ان کی بیعت کا اعلان کیا ہے, تبھی تو حضرت حسین کو شہید کیا گیا. بھائی آپ کا معاملہ ہی گڑبڑ ہے. نہیں آپ دیکھیے اصل پوائنٹ پہ آپ آئے ہیں. میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ میرا یہاں پر یمن جب شام کی لڑائی شروع ہوئی تھی تو ایک شام سے ایک عالم آیا تھا برہان پور, اور مجھے پتہ چلا کہ یہاں شام سے عالم آیا ہوا ہے. تو میں نے چلو مغرب پڑھ کے پہنچ گیا ان کے حجرے میں, اور زیادہ دیر بات نہیں ہوئی میری اس سے, مشکل سے 5 منٹ. میں نے صرف ان سے پوچھا, انہیں پوچھا کہ اس سلسلے میں ہم کو تو کوئی اہل یہاں پر اہل تشیع میں رکھا عالم نہیں دکھا جس سے ہم عقائد کے تعلق سے توحید کے تعلق سے سوال کر سکے. ہم کو پتہ چلا شام سیریا سے آپ آئے ہیں, تو ہم نے سوچا چلو. تو بولا ٹھیک ہے کیا سوال ہے. میں نے بولا ہاں جیسے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس کی دلیل ہے, آپ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں, تو بولے اس کی دلیل ہے. تو بولے کیا دلیل چاہیے. میں نے کہا جی حضرت علی نے اپنے آپ کو شیعہ کہا. حضرت علی کے ماننے والوں کو تو شیعہ کہا گیا. ابو ذر غفاری, مقداد اور سلمان وارسی, ان کے لیے تو قرآن میں بھی آئے تھے اور آقا کی حدیثیں ہیں. اس کے لیے دیکھیے کیا ہوتا ہے نا کہ جو ہماری اصلی دلیل ہے وہ کیا ہے, قال اللہ قال رسول. اللہ رسول کوئی بات کہیں گے تب دلیل بنے گی نا, کہ اللہ رسول کوئی بات نہیں کرو کوئی بھی آپ دین بنا دو گے اسے. تو انا مسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, میں مسلمان ہوں, کہا نا, ہے نا. تو اب شیعوں کی سب سے بڑی دلیل حضرت علی ہے نا, کہ حضرت حسن حسین ہے نہیں, حضرت علی پہلے ہے. تو حضرت علی سے دکھانا پڑے گا نا. اب میں نے سوال رکھا, میں اس کی تفصیل میں نہیں آ رہا ہوں, الگ بحث ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے پاس اس کی دلیل تو نہیں, ہم ڈھونڈ کے دیں گے, لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم ووٹنگ والے خلیفہ کو نہیں مانتے. تو میں نے کہا کہ ہم ووٹنگ والے کو مانتے ہیں, بس ہم میں آپ سے اختلاف ہے. کیا وہ کہا اتنا ہی. اور پھر تھوڑی سی بات گھومی اور میں نے کسی بات پر یزید رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیا. کیا کہا
بھائی ندیم بھائی میں آپ سے اس بارے میں پھر بات نہیں کروں گا. آپ یزید کے لیے اگر رحمۃ اللہ لگاتے ہیں تو میرے آپ سے بات کرنے کا ہی مسئلہ غلط ہے. یہ ہر بات آپ جو بولیں گے یہ میری دل کے اوپر ٹھیس ہے کہ کوئی آدمی جو ہے جس کے اوپر یہ الزام ہو اور جو ان چیزوں میں تاریخ بھری پڑی ہو, جس نے جو ہے اہل بیت کے ساتھ ایسے ظلم وہ کیے ہوں, آپ اس کے لیے جو ہے رحمۃ اللہ کا اگر استعمال کریں گے تو میرا آپ سے بات کرنے کا مطلب ہی نہیں. آپ پوری بات تو سن نہیں رہے ہو, کیونکہ میری والدہ ہے سادات میں سے بناؤ گے, بنائیں گے نہیں بنائیں گے وہ میرا اور اللہ تعالیٰ کا میں نے ان کے سامنے کہا, انہوں نے ایسے جیسے آپ نے گالوں پہ ہاتھ رکھ لیا انہوں نے بھی رکھ لیا. اللہ آپ نے کیا کہہ دیا, میں رحمۃ اللہ علیہ. بولے آپ کو نہیں معلوم, میں نے نہیں معلوم. بولے حضرت حسین کو شہید کیا تھا, اچھا میں نے کیا مسئلہ تھا, بولا خلافت کا مسئلہ تھا. تو میں نے ابھی آپ نے کہا کہ ووٹنگ والوں کو آپ نہیں مانتے, ابھی آپ نے کہا کہ ووٹنگ والوں کو نہیں مانتے, تو میں نے 18,000 خط لکھ کر کوفہ والوں نے بلایا تو حضرت حسین کو تھا, تو آپ نے کیسے مان لی؟ ارے بھائی وہ شیعہ عالم پانی ہو گیا. ارے ہم کو آپ سے بات ہی نہیں کرنا, آپ کو آپ سے بات, میں نے ابھی تو آپ نے اصول بنائے تھے کہ ووٹنگ والے کو نہیں مانتے, تو ووٹنگ والے تو حضرت حسین بھی ہوئے اور ہم مانتے ہیں. آپ نہیں ماننے نا, آپ نہیں حضرت حسین والے ہوئے نا. تو بھائی شیعوں کا مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے پہلے اپنے دل و دماغ میں ایک رائے, ایک ایمان, یقین پیدا کر لیا ہے, اب وہ اس کے خلاف کچھ سننا ہی نہیں چاہتے. تو اب جو آدمی خود توق گلے میں ڈال لے اور کانوں کو بند کر لے, تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں, اور ان کو بھی نہیں سنا سکتے جو منہ پھیر کے چلا جائے. آپ سننا ہی نہیں چاہ رہے. آپ نے سن لی کہ کوئی یزید کو رحمۃ اللہ کہے گا میں اس سے بات ہی نہیں کروں گا, تو بات ہی ختم ہو گئی, ہدایت کے دروازے آپ نے بند کر لیے. ہاں نہیں, ایسی ہدایت کا کیا فائدہ کہ جو قاتلان حسین کے اوپر جو رحمۃ اللہ لگا, کس نے کہہ دیا آپ سے, کس نے کہہ دیا؟ حسین کا تو حسین کے تو سنی, میں آپ کو کتابیں پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ جب تمہیں پوری بات کا علم نہ ہو تو بولا مت کرو, کہا نا. تو آپ آدھا ادھورا علم لے کر کیوں حکم لگانے بیٹھ جاتے کسی پر؟ آپ کیسے حکم لگا رہے ہیں بھائی؟ آپ کے پاس پورا موجود ہے کیا؟ آپ بھی روایتیں پیش کر رہے ہیں نا, روایتیں تو میں بھی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں, میں نے بھی کہیں نہ کہیں سے پڑھا ہوگا نا. یہ روایت آپ نے نہیں پڑھی کیا کہ حضرت حسین نے یزید کو امیر المومنین کہا؟ پڑھا آپ نے روایت؟ نہیں نا. نہیں میں نے نہیں دیکھیے سارے مسائل کی جڑ روایتیں ہیں. ہم ہمارے جو بھی اختلافات ہوتے ہیں, میں اسی بات کے اوپر تو بات کر رہا ہوں کہ یہ روایتیں جو ہیں, میں روایتوں کے اوپر ہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بخاری کے اندر جو ہیں, بخاری نے جو ہے زمانہ پایا. امام بخاری میں جب ایک تابعی ہیں جن کو لوگ صحابی کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں یزید کی بیعت توڑنی ہے عبداللہ ابن عمر کو. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہم نے یزید کی بیعت کتاب و سنت کے مطابق کی ہے, اور جو اس کی بیعت توڑے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں, اور روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے پچھواڑے میں ایک جھنڈا نصب کرے. اب مرفوع روایت کیا ملتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, صحیح مسلم کی غالباً روایت ہے کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلت والا عذاب آخرت میں دے گا. کیا دے گا؟ کہ اس کے پچھواڑے میں جھنڈا نصب کرے گا. تو اب عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ یزید کی بیعت ہم نے کتاب و سنت کے مطابق کیا, تو جو توڑے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. اب ہم صحابی کی مانے کہ آپ کی مانے؟ بخاری کی روایت ہے. ہم تو ہر جگہ اہل بیت اور صحابی کو مان رہے ہیں, آپ چھوڑ کے کہاں مان رہے ہیں اہل بیت کو؟ آپ اہل بیت کو حضرت حسین نے کہا امیر المومنین کی یزید کے پاس لے چلو, میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. یہ کہاں لکھا ہے کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں؟ میں روایت دے دیتا ہوں آپ کو, مان لیجیے گا. پھر روایت تو مانیں گے نا, پھر صحیح روایت ہے. ہاں روایت صحیح ہے. کہاں سے آئی روایت میں وہی پوچھ رہا ہوں. جب حضرت حسین نے یہ اعلان کیا اس کے بعد ہی حضرت حسین کو شہید کیا گیا. اچھا ہاں, اور آپ جب اس کا باریکی سے دیکھیے, کبھی کیا ہے نا کہ سب سے پہلے ایک اصول یاد رکھیے, دل میں پہلے سے کوئی رائے مت قائم کر لیجیے کسی کے بھی تعلق سے. جب آپ کسی کے تعلق سے کوئی رائے قائم کر لیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ دوسری بات سنیں گے ہی. میں قائم کروں, آقا کی حدیثیں پڑھی میں نے اہل بیت کی فضائل میں, سیکشن کے دونوں طرف کی حدیثیں ہیں نا, دونوں طرف کی ہیں. یزید کے لیے تو میں نے لعنت پڑھی ہے. آقا کی طرف سے یہ بھی تو ہے جو گدھے پہ بیٹھا ہوا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی لعنت, جو پکڑ کے جا رہا ہے اس پہ بھی لعنت. یہ جھوٹی روایت ہے بھائی, آپ کے اوپر نہیں آ رہی تو آپ اسے جھوٹی کہہ رہے ہیں. بھائی میری نہیں, میں نہیں بول رہا ہوں نا, یہ موضوع من گھڑت روایتیں ہیں. اب یہی والی بات ہے نا کہ من گڑن ہے. بات یہ ہے کوئی بھی روایت آپ جو پیش کریں گے تو وہ حیدر بھائی کیا نام آپ بہت محتاط ہو کر بولیے. آپ ایک اصول یاد رکھیے, کہ اگر آپ کوئی بھی حکم یزید پر, امیر المومنین یزید پر یا حضرت معاویہ پر لگاتے ہیں, بنو امیہ پہ لگاتے ہیں, تو آپ یاد رکھیے وہی اصول لوٹ کر اہل بیت پر آئے گا. پھر آپ پھنس جائیں گے. یزید کا الٹا جو ہے اہل بیت ہوتا ہے کیا؟ نہیں, اصول کی بات چل رہی.
ہاں جیسے آپ نے کہا نا کہ روایت یزید کے خلاف ہے، حضرت معاویہ کے خلاف ہے نا، اگر ہم یہی روایت حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی کے خلاف دکھائیں گے تو پھر کیا کرو گے؟ آپ کیا کرو گے؟ حکم لگاؤ گے ان پہ؟ مطلب وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ روایتیں تو یہ بھی ہیں. آپ حکم لگاؤ گے جیسے ابھی لگا رہے ہو، اور ایسی روایتیں جنہیں آپ خود صحیح مانتے ہو، ایسا نہیں کہ آپ نہیں مانتے. ہاں کیا مطلب یہ روایتیں کہ اللہ کی لعنت ہو اہل بیت کے اوپر؟ ارے بھائی صحیح بخاری مسلم سے دوں گا میں. کیا کہ اللہ کی لعنت ہو اہل بیت کے اوپر؟ نبی کے چچا حضرت عباس ہاں کہہ رہے ہیں اس خائن کذاب سے میرا فیصلہ کرائی. حضرت علی کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ہاں. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں، میں ابھی بخاری سے آپ کی جو بات میں کر رہا تھا، میں یہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ بخاری نے، آپ وہی میری بات تو سنیے پہلے. آپ جو میری آپ جو ہے اپنی ہی بات کہہ رہے ہیں نا، اپنی بات کو وہ کرنے کی نہیں ہے، پہلے آپ مسئلہ سمجھیے. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بخاری کی روایتیں میرے سامنے پیش ہوتی ہیں یا کچھ ہوتی ہیں، بہت سی ایسی روایتیں ہوتی ہیں جن میں جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے. اور جب بخاری جو ہے، بخاری نے امام باقر علیہ السلام کا اور امام جعفر صادق کا بھی جو ہے زمانہ پایا، اور بخاری کے اندر جو ہیں حدیثیں جو ہیں شمر سے بھی ہیں اور اہل بیت سے حدیثیں نہیں ہیں. مطلب ابو ہریرہ سے 5000 سے زیادہ روایتیں ہیں جنہوں نے صرف میرے خیال سے دو سال کا ان کے ساتھ آقا کے ساتھ کا ساتھ ہے، اور حضرت علی سے جو ہے پوری کتابوں میں 30 روایتیں ہیں. تو اس سے کیا مسئلہ آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے پاس سرکاری مذہب آیا کیا؟ نہیں بھائی آپ سمجھے نہیں، آپ غلط سمجھ جا رہے، آپ غلط روٹ پہ جا رہے ہیں. ہاں ہر امام کا اپنا محدث کا ایک اصول ہوتا ہے. اب وہ اصول کے مطابق جو روایت آئی گی وہ لیتا اپنی کتاب میں. اب امام بخاری کا کیا اصول ہے آپ کو نہیں معلوم، اب آپ بولو گے ان سے. اب یہ اپنے اصول جڑ دیا کہ 2.5 سال ہی رہے. ہاں تو یہ اصول کہاں سے آیا کہ 2.5 سال رہے تو اتنی روایت نہیں آ سکتی، جبکہ اللہ کے نبی نے، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں آ سکتی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں آ سکتی، میں کہہ رہا ہوں آ تو 2.5 سال کیا 2.5 دن میں آ سکتی ہیں، 1 دن میں آ سکتی ہیں. یہ شیعوں کا جو اعتراض آپ نے کہ حضرت ابو ہریرہ تو 2.5 سال رہے، پھر 5000 حدیث کہاں سے آ گئی، جبکہ اللہ کے نبی نے نہیں آ گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ سے جو ہیں 5000 سے زیادہ روایتیں ہیں. ہاں تو وہ حدیث سے نا اللہ کے نبی نے ان کی تائید کی ہے نا. کون سی چیز؟ اللہ کے نبی نے تائید کی ہے نا. تو حضرت عمر نے پھر ان کے کاہے کے لیے کوڑے لگوائے؟ یا ابا ہریرہ، حضرت عمر نے پھر کاہے کے لیے کوڑے لگوائے ان کے لیے؟ کن کو؟ حضرت ہریرہ کو. کیا کوڑے کیوں لگوائے ان کے اوپر؟ حدیث بیان کرنے کی کیوں ان کے اوپر جو ہے وہ؟ ارے یہ تو احتیاط ہے، محتاط ہونا ہے بھائی، حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط برتنا ہے. یہ اصول سکھایا حضرت عمر نے، اس سے یہ تھوڑی معنی مفہوم نکلا کہ وہ غلط ہے. مطلب ان کے اوپر ابھی اصول یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لقد ظننت یا ابا ہریرہ. روایت میں کیا ہے کہ ابو ہریرہ نے سوال کیا اللہ کے نبی سے کہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم مجھ سے پوچھو گے. من الحرص، اس میں کیا الفاظ ہیں؟ کیونکہ میں نے تمہیں حدیث کا حریص پایا ہے. اے ابو ہریرہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، کہ جس نے خلوص سے دل کے ساتھ کلمہ پڑھا وہ قیامت میں میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی نے ان کو حدیث کا حریص، ان کی تعریف کی، انہیں سب سے بڑا فقیہ بتایا. تو آپ شیعوں کو کیا اعتراض ہے بھائی؟ جب اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ کی تائید کر دی تو سب سے زیادہ حدیث جو حریص ہے بھائی، جو 2.5 سال میں سب حدیثوں کے لیے ڈھونڈتے بیٹھ رہتا تھا، وہ زیادہ حدیثوں والا ہوگا جو حدیث نہیں ڈھونڈتا تھا، وہ زیادہ والا ہوگا. آپ بتائیے نا مجھے کون سے قاعدے اصول سے ہوگا؟ بھائی صحابی تو سبھی ہے نا، ابو بکر صدیق بھی اللہ کے نبی کے پاس تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت حسن حسین بھی تھے، بے شمار صحابہ تھے، عبداللہ بن عمر تھے. لیکن ابو ہریرہ سے زیادہ حدیث آ گئی تو کیا ابو بکر صدیق کی شان میں کمی آ گئی؟ نہیں، کمی والی بات نہیں. تو پھر آپ کیوں سمجھ رہے ہو کہ حضرت علی کی شان میں کمی آ گئی؟ حضرت علی کی شان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حضرت علی کی شان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں، ان کو تو آپ الگ ہٹا دیجیے. وہ تو گھر والے ہیں. آپ کو جو اعتراض ہے شیعوں کا وہ اسی لیے تو ہے کہ بھائی اعتراض تو حضرت عمر کی ہے. میں نے تو اب جو کتاب پڑھی، حضرت عمر کو اعتراض ہی نہیں ہے، آپ نے غلط سمجھا بات کو. میں سنیوں کی کتابوں میں ہے، ہماری سنیوں کی کتابوں میں حضرت عمر نے ان کو کذاب کہا اور ان کو جو توبہ آپ کیسے پھر آپ نبی کی بات کو ایک دم کنارے پہ رکھ دیتے ہیں. ارے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ روایتیں جو ہیں من گڑنت ہو گئی ہیں. نبی آپ جو ہے نا، جب آپ کے ہوتا کیا ہے نا، ہمارے سنیوں کے ساتھ میں نے ابھی ایک روایت آپ کو بیان کیا تھا کہ حضرت عباس نے جب کذاب کہا تو کیا آپ نے حضرت علی کو کذاب مان لیا؟ نہیں مانا نا.
तो अबू हुरैरा को बोल दिया, तो आपने कैसे मान लिया गुस्से वाली जरा, हम असल लोगों की हुज्जत नहीं होती, हम असल जैसे मैं आपसे झगड़ा कर लूंगा, आप मेरे से झगड़ा कर लेंगे, एक दूसरे को बहुत सारा हम गाली गलौज बुरा भला कह देंगे, मैं होता ना हमें, तो हम असल लोगों की गुस्से वाली जरा हुज्जत नहीं होती भाई। तो अगर वो सहाबी ने उनको ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, तो उसको दलील नहीं बनाया जाता। अगर बनाएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, फिर आपको यहाँ पर नबी की चचा की बात को दलील बनाना पड़ेगा। हम तो फिर ठीक है, चलिए हुक्म लगाइए, कोई नहीं मानते ना, सही मुस्लिम की रिवायत को हुक्म लगाइए, क्यों हम रिवायतों को नहीं मानते ना, कि ये मुझे लगता है ये मनगढ़ंत है मामला ये। आप फिर कैसे मान लिए कि हज़रत फातिमा की बात भी मनगढ़ंत हो गई आपके नजदीक? तो मैं कह तो रहा हूँ कि इसमें मामला जो है वला तल्बिसुल हक़ बिल बातिल, हक और बातिल को फर्क मत करते आप। आधी बात किताब की बताते हो, आधी छुपाते हो। बुखारी की एक रिवायत हज़रत फातिमा की आती है तो ले लेते हो और बोल रहे हो ना जो आयतों को नहीं मानते। मैं ये कह रहा हूँ, मैं देखिए आपको उसूल नहीं है, आप ये मेरी बात नसीहत याद रखिए यार। नदीम भाई आप ठंडे दिमाग से मेरे से आप जब भी गुफ्तगू करें उसूल ही करें, बहुत ठंडे दिमाग से करे और 10 बार फोन करे। मैं आपसे कभी बदतमीजी वो नहीं करूंगा, मैंने आपको हर बात नहीं, मैं भी नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप उसूल में बहुत कमजोर और खुद साख्ता उसूल है, याद रखिए। मैं मनहज सलफ सीख लीजिए, मनहज सलफ नहीं होगा सारे अमल अकारत हैं और 72 फिरके जो बने हैं वो यही है कि सब एक ही जमात है जो मनहज सलफ पर चलती है, अहले हदीस है। बाकी दूसरी जमातें मनहज सलफ पे नहीं चलती, सबके अपने अपने इमाम हैं, अपने अपने आलिम हैं, उनके फहम से समझ चलते। उनके फहम को अल्लाह ताला ने कहीं दलील नहीं बनाया, किसी एक खास के फहम को अल्लाह ताला ने कहीं दलील नहीं बनाया, क्योंकि ये खासा सिर्फ नबी का है। बाकी इसके बाद उम्मतियों में से किसी से भी बात ली जा सकती है, किसी की भी छोड़ी जा सकती है। यजीद समझे आप? तो आप उसूल में बहुत कमजोर है। आपने क्या है, आप फिर से अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे हक राह देखा, सुन्नत इब्राहिम पर मुझे चला, सही बात, सही रास्ता देखा, सही वो देखा। उसूल में बहुत कमजोर है आप, उसूल में आप हर जगह फंसेंगे। आप उसूल मत बनाइए, आपने शियो वाले उसूल बनाए हैं। इसे हम क्या कहते हैं कि जो यजीद को मतून करेगा, ये एक सीढ़ी है इस्लाम पर, सहाबा पर, अहले बैत पर, अल्लाह रसूल सब पर हमला करने की। क्या है? ये सीढ़ी है। अच्छा, इस सीढ़ी को मत छेड़िए। मतलब यजीद, आप एक बात बताइए मुझे, अगर यजीद की जो भी यजीद आपके साहबजादे का नाम भी है? हाँ, मेरे बेटे का नाम है। चलिए ठीक है नदीम भाई, फिर मगरिब का टाइम हो रहा है, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं।